السلام علیکم تمام بہن بھائیوں کو۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تجویدی قاعدہ شروع کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم سے مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ تو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شرع میں کوئی شرم نہیں، ہم پر یہ فرض کیا ہے اللہ نے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح معنوں میں اور تجوید کے ساتھ اچھے مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ذرا سا بھی مخارج، جیسے یہ قاف اور کاف ہے، اگر ہم کاف کی جگہ اس قاف کو پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب بھی چینج ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن پاک میں آج تک رد و بدل نہیں کوئی کر سکا۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں تجویدی قاعدہ۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے تختی نمبر 1، مفردات، یعنی وہ حروف جو جدا جدا لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ ہم دعا پڑھ لیں شروع کرنے سے پہلے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تعوذ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ذال کو ہم زال نہیں پڑھیں گے، نرمی سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے جیسے ہم یہ تختی مکمل کریں گے، آپ اس کو دہرائیں گے، آپ کو انشاءاللہ صحیح سمجھ آ جائے گی اور آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ تو بہنوں، شروع کرتے ہیں۔ الف، اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں الف، اس کو لمبا نہیں کریں گے، الف پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ الف۔ یہ حروف مدہ ہے، اس کو با نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے با۔ الف با، دونوں ہونٹوں کے تری کے ملنے سے اور مسکان تھوڑی سی ہونٹوں پر ہو، پھر یہ با کا مخارج ادا ہوگا۔ اس کے بعد تا، زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے حصے سے لگے تو تا ادا ہوگا۔ تا، اس کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے بہنوں۔ زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے حصے سے لگے تو سا ادا ہوگا۔ جیم، ناک سے بالکل آواز نہ آئے، ایسے پڑھا جائے گا کہ ناک سے بالکل آواز نہ آئے۔ آپ نے جب اس کو بار بار دہرانا ہے بہنوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک انگلی اپنے ناک پر رکھ لینی ہے، تو اس لفظ کو آپ بار بار پڑھیں گے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیم ہم ادا کریں لیکن ناک سے آواز بالکل بھی نہ آئے۔ زبان کا بیچ جب تالوں کے بیچ سے لگے تو جیم کا مخارج ادا ہوگا۔ ہا، حلق کے بہنوں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک شروع والا جو منہ کی طرف ہے، اور ایک درمیان والا، اور ایک حلق جو ہے وہ سب سے نیچے ہوتا ہے سینے کی طرف۔ تو یہ جو ہا ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ ہا، ہا، خو،
خا جو ہے حلق کے شروع والے حصے سے ادا ہوگا جو منہ کی طرف ہے. دال اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. دال. زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو دال ادا ہوگا. نرمی کے ساتھ دال. جس طرح تا پڑھا جائے گا اسی طرح بہنوں دال بھی پڑھا جائے گا. ان دونوں لفظوں کو پڑھتے وقت ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سیٹی کی آواز نہ آئے. دال زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے حصے سے لگے تو دال ادا ہوگا. راہ. راہ انہیں اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے ادا کیا جائے گا. زا کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس زال میں اور اس زا میں فرق کریں گے. زال. زا سیٹی کی آواز جیسے آئے گی سختی کے ساتھ پڑھیں گے. زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو زا ادا ہوگا. سین. سین اور زا کا ایک ہی مخارج ہے. زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو سین ادا ہوگا. شین. یہ غیر مدہ ہے. زبان کا بیٹ جب تالو کے بیٹ سے لگے یعنی دونوں کے درمیان والا حصہ جب زبان کے بیچ والا حصہ تالو کے بیچ لگتا ہے تو شین ادا ہوتا ہے. صاد. بہنوں منہ کو بھر کے پڑھا جائے گا. ہونٹوں کو گول کر کے اور منہ کو کھول کے. صاد. قاف پڑھا نہیں جائے گا بس قاف کی آواز آئے گی. صاد. زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو صاد ادا ہوگا. آگے ضاد. زبان کی کروٹ جب اوپر کی دھاڑوں سے لگے بائیں طرف سے آسان ہے بہنوں اور دائیں طرف سے مشکل اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت ہی مشکل ہے. تو تا اور طوا میں فرق کرنا ہے. تا. تو. زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو طوا ادا ہوگا. ضا. ضا. زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے حصے سے لگے. عین. حلق کا درمیان والا حصہ جہاں سے ہا ادا ہوگا. ایسے ہی عین. عین. غین. جہاں سے خا ادا ہوگا وہیں سے غین ادا ہوگا حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے. فا. فا. اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے. فا. موٹا قاف. 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 زبان کی جڑ. زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوگا. کاف. اس قاف میں اور اس کاف میں فرق کرنا ہے بہنوں اسی جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر ادا ہوگا. قاف. کاف. لام. یہاں بھی بہنوں خاص خیال رکھنا ہے کہ ناک سے آواز بالکل نہ آئے.
زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوگا۔ میم، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی بھی آواز ناک سے بالکل نہ آئے، دونوں ہونٹوں کی خشکی کے ملنے سے میم ادا ہوگا۔ میم۔ نون، بہنوں ادھر بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ناک سے بالکل آواز نہ آئے، انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے۔ نون، جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے سمجھ کر تو انشاءاللہ آپ کے مخارج بہت بہتر ہو جائیں گے۔ واو، واو، کیسے پڑھیں گے؟ واو غیر مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام بند کرنے سے۔ واو، واو۔ ہا، اب اس ہا میں اور اس ہا میں فرق کرنا ہے، یہ حلق والا ہا تھا اور یہ سینے والا ہا ہے۔ ہا، اس میں اور اس میں بہنوں بہت فرق کرنا ہے، حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ، اس کا اور اس کا ایک ہی مخارج ہے، یہ حلق کا جو آخری حصہ ہے سینے کی طرف یہ وہاں سے ادا ہوں گے۔ چھوٹی یا بحالت مدہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے یا چھوٹی یا بڑی یا، ٹھیک ہے بہنوں؟ بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ خشوم میں ایک جو نون اور میم ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، میم کا اور نون کا، کہ غنہ خشوم سے یعنی ناک کے بانسا سے بالکل بھی ادھر ناک سے آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ جیسے ہم آگے جائیں گے اور قاعدہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کب کیسے اس کو ناک سے آواز نکال کر پڑھنا ہے اور کیسے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو بہنوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم سبق 2 شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔